غزوہ تبوک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ روم کا بادشاہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کر رہا ہے اور بہت بڑا لشکر لے کر شام کے راستے سے مدینے کو آ رہا ہے۔ اس خبر پر 5 رجب سن 9 ہجری کے جمعرات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مقابلے کے لیے مدینہ طیبہ سے روانہ ہو گئے۔ چونکہ زمانہ سخت گرمی کا تھا اور مقابلہ بھی سخت تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اعلان فرما دیا تھا کہ روم کے بادشاہ سے مقابلے کے لیے چلنا ہے، تیاری کر لی جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے لیے چندہ فرمانا شروع کر دیا۔ یہ وہی لڑائی ہے جس میں حضرت ابو بکر صدیق گھر کا سارا سامان لے آئے، اور جب ان سے پوچھا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا تو فرمایا کہ ان کے لیے اللہ اور ان کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں۔ اور حضرت عمر گھر کے پورے سامان میں سے آدھا لے آئے، اور حضرت عثمان غنی نے 1/3 لشکر کا پورا سامان مہیا فرمایا، اور اسی طرح ہر شخص اپنی حیثیت سے زیادہ ہی لایا۔ اس کے باوجود چونکہ عام طور سے تنگی تھی، اس لیے 10 آدمی ایک اونٹ پر تھے کہ باری باری اس پر سوار ہوتے تھے۔ اس وجہ سے اس لڑائی کا نام جیشۃ العسرہ یعنی تنگی کا لشکر بھی تھا۔ یہ لڑائی نہایت ہی سخت تھی کہ سفر بھی دور کا تھا اور موسم بھی اس قدر سخت کہ گرمی کی انتہا نہ تھی، اور اس کے ساتھ ہی مدینہ طیبہ میں کھجور کے پکنے کا زمانہ زور پہ تھا۔ یہ سارے باغ بالکل پکے ہوئے کھڑے تھے، اور کھجور ہی پر مدینے والوں کی زندگی کا زیادہ دار و مدار تھا۔ بالخصوص سال بھر کی محنت اور پکے پکائے درختوں کا یوں بے یار و مددگار چھوڑ کر جانا بہت مشکل تھا۔ اسی تبوک کی لڑائی میں نہ شامل ہونے والوں میں سے زیادہ تر تو خواتین، موذرین، منافق اور انصار میں سے تھے۔ ان کے علاوہ 3 سچے پکے مسلمان بھی ایسے تھے جو بلا کسی قوی عذر کے اس لڑائی میں شریک نہیں ہو سکے۔ ایک حضرت کعب بن مالک، دوسرے حضرت ہلال بن امیہ، اور تیسرے حضرت مرارہ بن ربیع۔ حضرت مرارہ بن ربیع کا باغ خوب پھل رہا تھا۔ ان کو خیال ہوا کہ اگر میں چلا گیا تو یہ سب ضائع ہو جائے گا۔ ہمیشہ میں لڑائیوں میں شریک ہوتا ہی رہا ہوں، اگر اس مرتبہ رہ گیا تو کیا مذائقہ ہے، اس لیے ٹھہر گئے۔ حضرت ہلال کے اہل و اعزاء کہیں گئے ہوئے تھے، اتفاق سے اس موقع پر سب جمع ہو گئے۔ ان کو بھی یہی خیال ہوا کہ ہمیشہ شرکت کرتا ہی رہتا ہوں، اگر اس موقع پر نہ جاؤں تو کیا حرج ہے، اس لیے ٹھہر گئے۔ جبکہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ احادیث میں کثرت سے آتا ہے۔ وہ اپنی سرگزشت بڑی تفصیل سے سنایا کرتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں تبوک سے پہلے کسی لڑائی میں بھی اتنا قوی و مالدار نہیں تھا جتنا کہ تبوک کے وقت تھا۔ اس وقت میرے پاس خود اپنی ذاتی 2 اونٹنیاں تھیں۔ اس سے پہلے کبھی بھی 2 اونٹنیاں میرے پاس ہونے کی نوبت نہیں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ عادت شریفہ یہ تھی کہ جس طرف لڑائی کا ارادہ ہوتا تھا اس کا اظہار نہیں ہوتا تھا، بلکہ دوسری جانبوں سے احوال دریافت فرماتے تھے۔ مگر اس لڑائی میں چونکہ گرمی بھی شدید تھی اور سفر بھی دور کا تھا، ان کے علاوہ دشمنوں کی بھی بہت بڑی جماعت تھی، اس لیے صاف اعلان فرما دیا تھا کہ لوگ تیاری کر لیں۔ چنانچہ مسلمانوں کی اتنی بڑی جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئی کہ رجسٹر میں ان کا نام لکھنا بھی دشوار تھا۔ مجمع کی کثرت کی وجہ سے کوئی شخص اگر چھپنا چاہتا کہ میں نہ جاؤں نہ پتہ چلے تو دشوار نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ہی پھل بالکل پک رہے تھے۔ میں بھی سامان سفر کی تیاری کا صبح ہی سے ارادہ کرتا، مگر شام ہو جاتی اور کسی قسم کی تیاری کی نوبت نہ آتی۔ لیکن میں اپنے دل میں خیال کرتا کہ مجھے وسعت حاصل ہے، جب ارادہ پختہ کروں گا فوراً ہو جائے گا۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ بھی ہو گئے اور مسلمان آپ کے ساتھ ساتھ، مگر میرا سامان سفر تیار نہ ہوا۔ پھر بھی یہی خیال رہا کہ 1-2 روز میں تیار کر کے جا ملوں گا۔ اسی طرح آج کل پر ٹلتا رہا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پہنچنے کا زمانہ تقریباً آ گیا۔ اس وقت میں نے کوشش بھی کی، مگر سامان سفر نہ ہو سکا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک پہنچ کر یہ دریافت فرمایا کہ کعب نظر نہیں آتے، کیا بات ہو گئی؟ ایک صاحب نے کہا کہ یا رسول اللہ، اس کو اپنے مال و جمال کی اکڑ نے روکا۔ حضرت معاذ نے فرمایا کہ غلط ہے یہ، ہم جہاں تک سمجھتے ہیں کہ وہ بھلا آدمی ہے،
مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل سکوت فرمایا اور کچھ نہ کہا۔ حتیٰ کہ چند روز میں نے واپسی کی خبر سنی تو مجھے رنج و غم ہوا کہ میں نہیں جا سکا۔ میرے دل میں عجیب وسوسے آنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کو دور کرنے کے لیے اس وقت کسی فرضی عذر کا بتا کر ان کے غصے سے جان بچا لوں، پھر کسی وقت معافی کی درخواست کر لوں گا۔ اور اس بار میں اپنے گھرانے کے ہر سمجھدار شخص سے مشورہ کرتا رہا، مگر جب مجھے معلوم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے ہیں تو میرے دل نے فیصلہ کیا کہ بغیر سچ کے کوئی چیز نجات نہیں دے گی، اور میں نے سچ سچ عرض کرنے کی ٹھان ہی لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت شریفہ تھی کہ جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو اول مسجد میں تشریف لے جاتے اور 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھتے اور وہاں تھوڑی دیر تشریف رکھتے کہ لوگوں سے ملاقات فرمائیں۔ چنانچہ حسب معمول حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما رہے اور منافق لوگ جھوٹے جھوٹے عذر بتاتے اور قسمیں کھاتے رہے کہ ہم اس وجہ سے اور اس وجہ سے تبوک میں شامل نہیں ہو سکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ظاہری حال کو قبول فرماتے رہے اور باطن کو اللہ کے سپرد فرماتے رہے کہ اتنے میں بھی حاضر ہوا اور سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کے انداز میں تبسم فرمایا اور منہ پھیر لیا۔ میں نے عرض کیا کہ یا نبی اللہ، آپ نے منہ پھیر لیا، میں خدا کی قسم نہ تو منافق ہوں اور نہ مجھے ایمان میں کچھ تردد ہے۔ ارشاد فرمایا کہ یہاں آؤ۔ میں قریب ہو کر بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ تجھے کس چیز نے روکا؟ کیا تو نے اونٹنیاں نہیں خرید رکھی تھی؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر میں کسی دنیا دار کے پاس اس وقت ہوتا تو مجھے یقین ہے کہ میں اس کو کسی فرضی عذر سے آمادہ کر لیتا کہ مجھے بات کرنے کا سلیقہ اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا ہے، لیکن آپ کے متعلق مجھے معلوم ہے کہ اگر آج جھوٹ سے آپ کو راضی کر لوں تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، اور اگر آپ سے صاف صاف عرض کر دوں تو آپ کو غصہ آئے گا، لیکن ممکن ہے کہ اللہ پاک کی ذات آپ کی ناراضگی کو زائل فرما دے گی۔ اس لیے سچ ہی عرض کرتا ہوں، واللہ مجھے کوئی عذر نہیں تھا، اور جیسا فارغ اور وسعت والا میں اس زمانے میں تھا کسی زمانے میں بھی اس سے پہلے نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نے سچ کہا، اچھا اٹھو جاؤ، تمہارا فیصلہ حق تعالی شانہ فرمائیں گے۔ میں وہاں سے اٹھا تو میری قوم کے بہت سے لوگوں نے مجھے ملامت کی کہ تو نے اس سے پہلے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، اگر تو کوئی فرضی عذر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استغفار کی درخواست کرتا تو آپ کا استغفار تیرے لیے کافی تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کوئی اور بھی ایسا شخص ہے جس کے ساتھ میرے جیسا معاملہ ہوا ہو؟ لوگوں نے بتایا کہ 2 اور شخص تھے، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا کہ انہوں نے بھی یہی گفتگو کی جو تو نے کی، اور یہی جواب ان کو بھی ملا جو تجھ کو ملا۔ ایک ہلال بن امیہ اور دوسرے مرارہ بن ربی۔ میں نے دیکھا کہ 2 صالح شخص جو دونوں بدری ہیں وہ بھی میرے شریک حال ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تینوں سے بولنے کی بھی ممانعت فرما دی تھی کہ کوئی شخص ہم سے کلام نہ کرے۔ یہ قاعدے کی بات ہے کہ غصہ اسی پر آتا ہے جس سے تعلق ہوتا ہے، اور تنبیہ اسی کو کی جاتی ہے جس میں اس کی اہلیت بھی ہو۔ جس میں اصلاح و اصلاح کی قابلیت ہی نہ ہو اس کو تنبیہ ہی کون کرتا ہے؟ حضرت کعب کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعت پر لوگوں نے ہم سے بولنا چھوڑ دیا اور ہم سے اجتناب کرنے لگے، گویا دنیا ہی بدل گئی، حتیٰ کہ زمین باوجود اپنی وسعت کے مجھے تنگ معلوم ہونے لگی۔ سارے لوگ اجنبی ہونے لگے، در و دیوار اوپرے بن گئے۔ مجھے سب سے زیادہ فکر اس کا تھا کہ اگر میں اس حال میں مر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز بھی نہ پڑھیں گے، اور خدا نخواستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایسا ہی رہوں گا، نہ مجھ سے کوئی کلام کرے گا نہ میری نماز پڑھے گا۔ غرض ہم لوگوں نے 50 دن اسی حال میں گزارے۔ میرے دونوں ساتھی تو شروع ہی سے گھروں میں چھپ کر بیٹھ گئے تھے۔ میں سب میں قوی تھا، چلتا پھرتا، بازار جاتا، نماز میں شریک ہوتا، مگر مجھ سے بات کوئی نہ کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہو کر سلام کرتا اور بہت غور سے خیال کرتا کہ آپ کے لب مبارک جواب کے لیے ہلے یا نہیں۔ نماز کے بعد آپ کے قریب ہی کھڑے ہو کر نماز پوری کرتا اور آنکھ چرا کر دیکھتا کہ آپ مجھے دیکھتے بھی ہیں یا نہیں۔ جب میں نماز میں مشغول ہوتا تو آپ مجھے دیکھتے، اور جب میں ادھر متوجہ ہوتا تو آپ منہ پھیر لیتے۔
غرض یہی حالات گزرتے رہے اور مسلمانوں کا بات چیت بند کرنا مجھ پر بھاری ہوتا رہا، تو میں ایک چچا زاد بھائی کے گھر کے دیوار پہ چڑھا۔ ان سے تعلقات بہت ہی زیادہ اچھے تھے۔ میں نے اوپر چڑھ کر سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ میں نے ان کو قسم دے کر پوچھا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے؟ انہوں نے اس کا بھی جواب نہیں دیا۔ میں نے دوسری مرتبہ قسم دی اور دریافت کیا، وہ پھر بھی چپ ہی رہے۔ میں نے تیسری مرتبہ پھر قسم دے کر پوچھا، انہوں نے کہا کہ اللہ جانے اور اس کا رسول۔ یہ کلمہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اور وہاں سے لوٹ آیا۔ اسی دوران میں ایک مرتبہ مدینے کی بازار میں جا رہا تھا کہ ایک نصرانی تاجر جو شام سے مدینے اپنا اناج فروخت کرنے آیا تھا، اس کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ کوئی کعب بن مالک کا پتہ بتا دو۔ لوگوں نے اس کو میری طرف اشارہ کر کے بتایا کہ یہ ہے۔ وہ میرے پاس آئے اور غسان کے کافر بادشاہ کا خط مجھے لا کر دیا۔ اس میں لکھا ہوا تھا، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تمہارے آقا نے تم پر ظلم کر رکھے ہیں، تمہیں اللہ ذلت کی جگہ نہ رکھے نہ ضائع کرے، تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ میں نے یہ خط پڑھ کر انا للہ پڑھی کہ میری حالت یہاں تک پہنچ گئی کہ کافر بھی مجھ میں لالچ کرنے لگے اور مجھے اسلام تک سے ہٹانے کی تدبیریں ہونے لگی۔ یہ ایک اور مصیبت آئی۔ اس خط کو لے جا کر میں نے ایک تندور میں جلا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کی ناراضگی کی وجہ سے میری یہ حالت ہو گئی ہے کہ کافر مجھ میں طمع کرنے لگے۔ اسی حالت میں 40 روز ہم پر گزرے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد میرے پاس یہ ارشاد لے کر آیا کہ اپنی بیوی کو چھوڑ دو۔ میں نے دریافت کیا کہ کیا منشا ہے، اس کو طلاق دے دوں؟ کہا نہیں، بلکہ علیحدگی اختیار کر لو۔ اور میرے دونوں ساتھیوں کے پاس بھی انہی قاصدوں کی معرفت یہی حکم پہنچا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ تو اپنے میکے چلی جا، جب تک اللہ جل شانہ اس امر کا فیصلہ فرمائے وہیں رہنا۔ ہلال بن امیہ کی بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ ہلال بالکل بوڑھے شخص ہیں، کوئی خبر گیری کرنے والا نہ ہوگا تو ہلاک ہو جائیں گے، اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ کام کاج ان کا کر دیا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مذائقہ نہیں لیکن صحبت نہ کریں۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس چیز کی طرف تو ان کا رجحان ہی نہیں۔ جس روز سے یہ واقعہ پیش آیا ہے آج تک ان کا وقت روتے ہی گزر رہا ہے۔ حضرت کعب آگے بتاتے ہیں کہ مجھ سے بھی یہ کہا گیا تھا کہ حضرت ہلال کی طرح تو بھی اگر بیوی کی خدمت کی اجازت لے لے تو شاید مل جائے۔ میں نے کہا وہ بوڑھے ہیں، میں جوان ہوں، نہ جانے مجھے کیا جواب ملے، اس لیے میں جرت ہی نہیں کرتا۔ برس اس حال میں 10 روز اور گزرے کہ ہم سے بات چیت میل جول چھوٹے ہوئے پورے 50 دن ہو گئے۔ 50ویں دن صبح کی نماز اپنے گھر کی چھت پر پڑھ کر میں نہایت ہی غمگین بیٹھا ہوا تھا۔ زمین مجھ پر بالکل تنگ تھی اور زندگی دشوار ہو رہی تھی کہ سامنے پہاڑ کی چوٹی پر سے ایک زور سے چلاتی ہوئی آواز آئی کہ کعب، خوشخبری ہو تم کو۔ میں اتنا ہی سن کر سجدے میں گر گیا اور خوشی کے مارے رونے لگا اور سمجھا کہ تنگی دور ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے بعد ہماری معافی کا اعلان فرمایا، جس پر ایک شخص نے پہاڑ پہ چڑھ کر زور سے آواز دی۔ اس کے بعد ایک صاحب گھوڑے پر سوار ہو کر بھاگے ہوئے آئے۔ میں جو کپڑے پہن رہا تھا وہ نکال کر بشارت دینے والے کے نظر کر دیے۔ خدا کی قسم، ان 2 کپڑوں کے سوا اور کوئی کپڑا اس وقت میری ملکیت میں نہ تھا۔ اس کے بعد میں نے 2 کپڑے مانگے ہوئے پہنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اسی طرح میرے دونوں ساتھیوں کے پاس بھی خوشی کی خبر لے کر لوگ گئے۔ میں جب مسجد نبوی میں حاضر ہوا تو وہ لوگ جو خدمت اقدس میں حاضر تھے مجھے مبارکباد دینے کے لیے دوڑے، اور سب سے پہلے ابو طلحہ نے بڑھ کر مبارکباد دی اور مصافحہ کیا، جو ہمیشہ ہی یادگار رہے گا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں سلام عرض کیا تو چہرہ انور کھل رہا تھا اور انوار خوشی کے چہرے سے ظاہر ہو رہے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی کے وقت میں چاند کی طرح سے چمکنے لگتا تھا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری توبہ کی تکمیل یہ ہے کہ میری جائیداد جو ہے وہ سب اللہ کے راستے میں صدقہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس میں تنگی ہوگی، کچھ حصہ اپنے پاس بھی رہنے دو۔ آخر میں فرمایا کہ مجھے سچ ہی نے نجات دی، اس لیے میں نے عہد کر لیا کہ ہمیشہ ہی سچ بولوں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائے۔
اور قرآن اور حدیث پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔